एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूँ यूनुस सत्तारी और हम लेकर हाजिर हैं आप सबका पसंदीदा बहुत ही प्यारा और इन्फॉर्मेशन से भरपूर प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रोग्राम का क्या नाम है? एक तीन पाँच। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम एक तीन पाँच में हम आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और मरहबा कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्मे दीन से भरपूर जिसमें हम सीखेंगे कुरान पाक के मुतालिक यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी अहकामात के बारे में, और इसमें होंगी कुछ दिलचस्प और मज़े मज़े के एक्टिविटीज़। कभी तो पूछे जाएंगे आपसे सवालात और आप उन सवालात के जवाबात देंगे हमें नंबर्स में, और कहीं नंबर्स की एक्टिविटी की जाएगी तो कहीं पजल्स के साथ। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें फरमा लीजिए। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी उतना सवाब भी ज़्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहना है ताकि आप भी इस नंबर बेस और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम से ज़्यादा इल्म दीन हासिल कर सकें। तो आइए प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और प्रोग्राम में करते हैं दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत को शामिल। हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी, जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह पाक के आखिरी, जी हाँ अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है तो आका अलैहिस्सलाम की उस पर निगाह करम होती है। जिस पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निगाह करम हो जाए उसके दुनिया के काम भी आसान हो जाते हैं और आखिरत के काम भी आसान हो जाते हैं। तो जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और जानते हैं उज़ैर भाई से कि हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे रमज़ान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह आल इमरान की चंद आयत की तिलावत। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्न الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم
ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، آمین۔ پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں یونس بھائی کی طرف، جو ہمیں اس آیت کا ترجمہ بتائیں گے۔ جی یونس بھائی۔ ہمارے رمضان بھائی نے ماشاء اللہ الکریم بہت ہی پیارے انداز میں سورہ آل عمران کی چند آیات کی تلاوت کی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا سیگمنٹ کون سا ہے۔ جی عزیر بھائی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5۔ پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، دو جگہ کے داتا محمد، دو جگہ کے داتا محمد، دو جگہ کے داتا
سارا جگ سنوالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے شان ہی نرالی ہے تو جگہ کے داتا ہے محمد تو جگہ کے داتا ہے سارا جگ سنوالی ہے تو جگہ کے داتا ہے اور سارا جگ سنوالی ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے ہم کہیں تو مجرم ہے ہم کہیں تو مجرم ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سنوالی ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سنوالی ہے تو جگہ کے داتا ہے سارا جگ سنوالی ہے چھاؤں مغ کی دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چھاؤں مغ کی دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے شہر مصطفیٰ تیرے بات ہی نرالی ہے شہر مصطفیٰ تیرے بات ہی نرالی شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت روزہ کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک جلوہ ہی کچھ ہے فرش زمین پر عرش بری گو لگتا ہی کچھ ایسا ہے کیونکہ شہر مصطفیٰ تیرے بات ہی نرالی ہے شہر مصطفیٰ تیرے بات ہی نرالی ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے شہر مصطفیٰ تیرے بات ہی نرالی ہے شہر مصطفیٰ تیرے بات ہی نرالی ہے دو جگہ کے داتا ہے سارا جگ سنوالی ہے بلال غبشی ہو یا ویسے قرنی ہو بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو یا ویسے قرنی ہو ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے ان پہ مرنے والوں کی
अदा निराली है, दो जगह दाता है, सारा जग सवाली है, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है और कुल जगह सवाली है, एक देने वाला है मोहम्मद, एक देने वाला है और कुल जगह सवाली है। मंगता तो है मंगता कोई शागों में दिखा, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला, फकीरों पे ले प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद करे, मंगते का बना हो, एक देने वाला है और उसको जगह सवाली है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, एक देने वाला रब की अता से एक देने वाला है और कुल जगह सवाली है। मेरे प्यारे आका की शान की निराली है, दो जगह दाता है और सारा जग सवाली है। अल्लाह माशा अल्लाह, हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाएं, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट के जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 तो जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए इससे पहले मैं ये बताऊं कि इस सेगमेंट में होगा क्या। पहले हम टीम्स बना लेते हैं। जो मेरे दाएं साइड पे टीम होगी ये टीम ए होगी, और जो मेरे बाएं साइड पे टीम होगी ये टीम बी होगी। तो फिर आज टीम ए वालों ने विन करना है या टीम बी वालों ने? टीम ए मेरी टीम होगी और टीम बी हमारे उज़ैर शाह साहिब की टीम होगी। तो आइए जानते हैं इस सेगमेंट में होगा क्या। इस सेगमेंट में होगा ये प्यारे बच्चों, हम टीम ए और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलवाएंगे। फिर जो टीम ए से मेंबर तशरीफ़ लाएंगे उनके लिए स्क्रीन पर कुछ नंबर्स चलाए जाएंगे। जब वो मदीना कहेंगे, क्या कहेंगे? मदीना। जी हाँ, जब वो मदीना कहेंगे तो उनके लिए नंबर स्टॉप कर दिया जाएगा। उसी नंबर के एनवलप से, उसी नंबर के लिफाफे से हमारे उज़ैर शाह साहिब उनके लिए एक सवाल निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोलकर नहीं देना होगा, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर बना कर बताना होगा। तो आइए सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो टीम ए से फिर कौन आएगा? चलिए आप आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? जी उज़ैर शाह साहिब आप आ जाएं। चलिए जनाब, हमने टीम ए और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलवा लिया है। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? जमाल अहमद। जमाल भाई मरहबा। और आपका नाम? मुजफ्फर। हमारे साथ जमाल भाई और मुजफ्फर भाई आ चुके हैं। तो जी आप दोनों रेडी हैं? जी। आपके लिए स्क्रीन पे नंबर्स चलाए जाएं। जी। पता है क्या बोलकर स्टॉप करवाना है? मदीना। हमारे जमाल भाई के लिए स्क्रीन पर नंबर्स चलाए जाएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 मदीना। 1 3 5 इसमें हमारे जमाल भाई ने 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए उज़ैर भाई से जानते हैं
کہ 1 نمبر انویلپ میں ہمارے جمال بھائی کے لیے کیا سوال ہے؟ جی عزیر بھائی۔ جی سوال ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا اس کے لیے جنت کے کتنے دروازے کھولے جائیں گے؟ چلیے جناب جمال بھائی، آپ سے بہت ہی ایزی کویسچن ہو چکا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا اس کے لیے جنت میں کتنے دروازے کھولے جائیں گے؟ آئیے ایکٹیویٹی بورڈ پر اور اسٹرکس یوز کیجئے، ہمیں اس کا جواب دیجئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا ہمارے جمال بھائی درست جواب دے پاتے ہیں یا پھر غلطی کر جاتے ہیں۔ جی جمال بھائی ہمارے نمبر بنا رہے ہیں۔ تو جی جمال بھائی آپ نے نمبر بنا لیا؟ کیا نمبر بنایا ہے؟ نمبر 2، یعنی جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے جائیں گے۔ جی تو جی عزیر بھائی کا ان کا جواب درست ہے؟ جی ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ہمارے جمال بھائی کا یہ جواب بالکل درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ، اور انہوں نے درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے 1 پوائنٹ بھی حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے تشریف رکھیے جی جمال بھائی۔ تو جی اب باری ہے مظفر بھائی کی۔ ہمارے مظفر بھائی کے لیے اسکرین پر نمبر چلائے جائیں۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 مدینہ، اس میں ایکٹیویٹی سن ہمارے مظفر بھائی نے 2 نمبر سٹاپ کروایا ہے۔ آئیے عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ 2 نمبر انویلپ میں ہمارے مظفر بھائی کے لیے کیا سوال ہے۔ جی عزیر بھائی۔ امامہ شریف پہن کر نماز پڑھنا بغیر امامے کی کتنی رکعتوں سے افضل ہے؟ جی مظفر بھائی آپ سے سوال ہوا ہے امامہ شریف پہن کر نماز پڑھنا بغیر امامے کی کتنی رکعتوں سے افضل ہے۔ آئیے ایکٹیویٹی بورڈ پر اور اسٹرک کو یوز کیجئے اور اس کا ہمیں جواب دیجئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مظفر بھائی درست جواب دے پاتے ہیں یا پھر غلطی کر جاتے ہیں۔ تو جی مظفر بھائی آپ نے نمبر بنا لیا؟ جی کیا نمبر بنایا ہے؟ 17 جی عزیر بھائی ان کا جواب درست ہے؟ جی ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ہمارے مظفر بھائی نے جواب درست دے کر اپنی ٹیم کے لیے 1 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں آئیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ امامہ پہننا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جب بھی ہم نماز ادا کریں تو ہم امامہ شریف پہن کر نماز ادا کریں تاکہ ہمیں کتنی رکعتوں کا ثواب ملے گا؟ 70 رکعتوں۔ جی ہاں 70 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ تو جی آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم ٹیم اے اور ٹیم بی سے ایک اور ممبر کو بلواتے ہیں۔ تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں۔ تو ٹیم بی سے کون آئے گا؟ جی عزیر بھائی آپ آ جائیں۔ اپنے ٹیم اے اور ٹیم بی سے ایک اور ممبر کو بلوا لیا ہے۔ آئیے ان کے نام جانتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ یاسر بھائی، اور آپ کا نام؟ محمد مامون اتاری۔ تو جی آپ دونوں ریڈی ہیں؟ جی پتہ ہے کیا کرنا ہے، کیا بول کر نمبر سٹاپ کروانا ہے؟ مدینہ۔ جی ہمارے یاسر بھائی کے لیے اسکرین پر نمبر چلائے جائیں۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 مدینہ۔ 1 3 5 ہمارے یاسر بھائی نے نمبر 4 سٹاپ کروایا ہے۔ آئیے جانتے ہیں عزیر بھائی سے کہ نمبر 4 انویلپ میں ہمارے یاسر بھائی کے لیے کیا سوال ہے۔ جی سوال ہے کہ نماز ظہر میں سنت رکعتیں کتنی ہیں؟ چلیے جناب ہمارے یاسر بھائی سے سوال ہو چکا ہے کہ نماز ظہر میں سنت رکعتیں کتنی ہیں۔ جی یاسر بھائی آئیے ایکٹیویٹی بورڈ پر اور اپنے لیے نمبر بنا کر درست جواب دیجئے۔ 1 3 5 جی یاسر بھائی آپ نے کیا نمبر بنایا ہے؟ 6۔ نماز ظہر میں سنت رکعتیں 6 ہیں۔ جی تو جی ہاں آئیے عزیر بھائی سے جانتے ہیں کیا ہمارے یاسر بھائی کا جواب درست ہے؟ جی ان کا جواب بالکل درست ہے۔ جی ہاں ہمارے یاسر بھائی نے درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے 1 پوائنٹ بھی حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی یاسر بھائی آئیے اپنی جگہ پر تشریف رکھیے، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ جی مامون بھائی ریڈی ہیں آپ؟ جی آپ کے لیے اسکرین پر نمبر چلائے جائیں۔ جی جی ہمارے مامون بھائی کے لیے اسکرین پر نمبر چلائے جائیں۔ ایکٹیویٹی سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا، اس میں ہے سوال، مدینہ۔ اس میں ایکٹیویٹی سن کے ہمارے مامون بھائی نے 3 نمبر سٹاپ کروایا ہے۔ آئیے عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ 3 نمبر انویلپ میں کیا سوال ہے ہمارے مامون بھائی کے لیے۔ جی عزیر بھائی جی سوال ہے کہ قرآن پاک میں وضو کے کتنے فرائض بیان کیے گئے ہیں؟ اللہ اکبر جناب آپ سے بہت آسان سوال ہو چکا ہے۔ آئیے ایکٹیویٹی بورڈ پر اور اسٹرک کو یوز کیجئے۔ آپ سے سوال ہوا ہے قرآن پاک میں وضو کے کتنے فرائض بیان کیے گئے ہیں۔
जी मामून भाई, हमारे मामून भाई नंबर बना रहे हैं, देखते हैं क्या ये दुरुस्त जवाब दे पाते हैं या फिर गलती कर जाते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन हो चुका है इनसे। 1 3 5 1 3 5 जी मामून भाई, आपने नंबर बना लिया? जी। क्या नंबर बनाया है? 4। वुज़ू में 4 फ़राइज़ हैं जी। जो कुरान पाक में बयान किए गए हैं। जी। चलिए जनाब, आइए उज़ैर भाई से जानते हैं। जी उज़ैर भाई, जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे मामून भाई ने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आइए आप भी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही प्यारा सेगमेंट एक सवाल एक एक्टिविटी मुकम्मल हुआ और उम्मीद है आपने हमारे इस सेगमेंट से बहुत सारी इल्म दीन की मालूमात हासिल की होंगी। आइए करते हैं आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफा और बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद। लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही प्यारा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद। लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखें। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलवाएंगे और जो हमारे साथ टीम ए और टीम बी से एक एक मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे इस सेगमेंट में, उनसे एक नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 10 सवालात किए जाएंगे और जो पूरे 10 सवालात में से ज़्यादा सही जवाबात देगा वो आज के इस सेगमेंट को विन करेगा। तो फिर इस सेगमेंट को करने के लिए टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से कौन आएगा? जी शाह साहिब। आप आ जाओ। जी हाँ, हमने टीम ए और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलवा लिया है। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? खालिद रज़ा। और आपका नाम? मोहम्मद फ़ाइज़। मोहम्मद फ़ाइज़, माशाल्लाह मरहबा। जी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खालिद भाई और फ़ाइज़ भाई, माशाल्लाह मरहबा। तो जी आपको पता है आपने सेगमेंट में क्या करना है? जी। चलिए जनाब, फिर आप अपने बोर्ड पर तशरीफ़ ले आइए और आपका ये वाला बोर्ड होगा और आपका ये वाला बोर्ड होगा। आपसे अर्ज़ है कि आप 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। तो जी उज़ैर भाई, आज आपको क्या लगता है आज कौन सी टीम विन करेगी? आज भी इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। अच्छा आप बताइए कि आपको क्या लगता है कौन विन करेगा? तो जनाब जैसा आप फरमा रहे हैं, तो जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, खालिद भाई और फ़ाइज़ भाई ने दोनों ने नंबर लिख लिए हैं। आइए चलते हैं सवालात की तरफ और सवालात का आगाज़ करते हैं। फ़ाइज़ भाई और खालिद भाई, अब आपने इधर नहीं देखना, सिर्फ अपने बोर्ड की तरफ देखना है, इसमें चीटिंग नहीं करनी। तो आइए पहले सवाल का आगाज़ करते हैं। खालिद भाई और फ़ाइज़ भाई से पहला सवाल है, जुमा की नमाज में कितने खुतबे होते हैं? चलिए जनाब, दूसरा आप दोनों से सवाल है कि कितने दिन से ज़्यादा नाखून ना काटना गुनाह है? चलिए जनाब, आप दोनों से तीसरा सवाल है फ़ाइज़ भाई और खालिद भाई से, तरतीब के लिहाज से फ़रिश्तों का किबला किस आसमान पर है? चलिए जनाब, आप दोनों से चौथा सवाल है, जो शख्स सुबह किसी मुसलमान की इयादत करे तो शाम तक कितने हज़ार फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं? चलिए जनाब, आप दोनों से फ़ाइज़ भाई और खालिद भाई से पांचवा सवाल है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरतुल बकरा की तफसीर मुकम्मल करने के शुक्राने में कितने ऊँट ज़बा फरमाए? आप दोनों से छठा सवाल है, कुरान पाक के किस पारे में सितारों के नाम पर सूरत मौजूद है? सातवां सवाल है, सिंध के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स रजब शरीफ की किस तारीख़ को मनाया जाता है? चलिए जनाब, आप दोनों से आठवां सवाल है, पूरे चेहरे का धोना ये वज़ू का कौन सा फ़र्ज़ है? जी जनाब, आप दोनों से नवां सवाल है, सूरतुल बकरा में कितनी आयतें हैं? हमारे सेगमेंट का आप दोनों से आखिरी सवाल ये है, मस्जिद हराम में कितने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं? प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीवी पर तो आप हमारे प्रोग्राम्स देखते रहते होंगे, लेकिन यूट्यूब पर भी हमारा एक चैनल है जिसका नाम है किड्स मदनी चैनल। तो उस पर भी प्रोग्राम देखिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए आप दोनों माइक लेके यहाँ पर तशरीफ़ ले आइए। जी खालिद भाई, आप भी माइक लेके यहाँ पर तशरीफ़ ले आइए। जी आप दोनों ने जवाबात लिख लिए? चलिए जनाब, मैं आपसे सवालात करूँगा और आपने वहाँ पर जो भी लिखा होगा तो आप वो मुझे बता दीजिए। जुमा की नमाज में कितने खुतबे होते हैं? तो आपने क्या जवाब दिया? 2। और आपने? 2। यानी जुमा की नमाज में 2 खुतबे होते हैं। चलिए जनाब, हमारे खालिद भाई और फ़ाइज़ भाई ने जवाब दिया 2 कि जुमा की नमाज में 2 खुतबे होते हैं। इन दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलिए जनाब, आप दोनों से हमने दूसरा सवाल ये किया, कितने दिन से ज़्यादा नाखून ना काटना गुनाह है? आपने क्या जवाब दिया?
40 اور آپ نے 40 दिन से ज़्यादा। ہمارے خالد بھائی اور فائز بھائی نے جواب دیا کہ 40 دن سے اگر زیادہ ناخن نہ کاٹیں تو گناہ ہے۔ ان دونوں کا یہ جواب بھی بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ان سے تیسرا سوال یہ کیا کہ ترتیب کے لحاظ سے فرشتوں کا قبلہ کس آسمان پر ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ 7ویں آسمان پر۔ اور آپ نے؟ 7ویں آسمان پر۔ آپ دونوں نے جواب دیا کہ ترتیب کے لحاظ سے فرشتوں کا قبلہ 7ویں آسمان پر ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا جواب یہ بھی بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ فرشتوں کا قبلہ کون سے آسمان پر ہے۔ فرشتوں کا قبلہ 7ویں آسمان پر ہے، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آئیے جناب بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی جانب، جو ہم نے خالد بھائی اور فائز بھائی سے چوتھا سوال کیا۔ جو شخص صبح کسی مسلمان کی عیادت کرے تو شام تک کتنے ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ جی یونس بھائی نے آپ سے سوال کیا ہے کہ جو شخص صبح کسی مسلمان کی عیادت کرے تو شام تک کتنے ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ جی آپ نے کیا جواب دیا؟ 70 جی 70,000۔ جی یونس بھائی ان لوگوں نے جواب دیا ہے کہ 70,000۔ کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی ہاں، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے اگر ہمارا کوئی ساتھی یا دوست بیمار ہو تو ہمیں اس کی عیادت کر کے یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ چلیے جناب، ہم نے ان سے 5واں سوال یہ کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورۃ البقرہ کی تفسیر مکمل کرنے کے شکرانے میں کتنے اونٹ نہر فرمائے تھے؟ جی آپ نے کیا جواب دیا؟ 1 اونٹ۔ اور آپ نے؟ 1 اونٹ۔ جی جناب، آپ کا یہ بھی جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی اور تفسیر مکمل ہونے پر شکرانے میں 1 اونٹ نہر فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم نے ان دونوں سے چھٹا سوال یہ کیا، قرآن پاک کے کس پارے میں ستاروں کے نام پر سورت موجود ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ 27۔ اور آپ نے؟ 27 پارے میں۔ جی عزیر بھائی، ایک نے کہا 27 اور ایک نے کہا 27، تو آپ کو کیا لگتا ہے کن کا جواب درست ہے؟ جی دونوں کا جواب درست ہے۔ اگر 27 اور کیا کہتے ہیں 27 تو ایک ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، ان دونوں کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، عربی میں ستارے کو نجم کہا جاتا ہے اور قرآن پاک کے 27ویں پارے میں یہ صورت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے جناب، آپ دونوں سے خالد بھائی اور فائز بھائی سے جو ہم نے 7واں سوال کیا وہ یہ تھا کہ سندھ کے مشہور بزرگ حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس رجب شریف کی کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ جی خالد بھائی، آپ نے کیا جواب دیا؟ 6 تاریخ کو۔ آپ نے؟ 6 تاریخ کو۔ آپ نے بھی بولا 6 تاریخ کو اور آپ نے بھی بولا 6 تاریخ کو، تو آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان سے 8واں سوال یہ کیا، پورا چہرہ دھونا یہ وضو کا کون سا فرض ہے؟ تو خالد بھائی آپ نے کیا جواب دیا؟ پہلا۔ اور آپ نے؟ پہلا فرض ہے۔ چہرہ دھونا وضو کا پہلا فرض ہے۔ چلیے جناب، انہوں نے یہ جواب دیا کہ چہرہ دھونا وضو کا پہلا فرض ہے۔ ان دونوں کا یہ بھی جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ان دونوں سے ہم نے 9واں سوال یہ کیا تھا، سورۃ البقرہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ جی تو آپ نے کیا جواب دیا؟ 286۔ اور آپ نے؟ 286۔ ہمارے خالد بھائی نے اردو میں جواب دیا اور ہمارے فائز بھائی نے انگلش میں جواب دیا، تو ان دونوں کا یہ بھی جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سورۃ البقرہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ تو جی ہاں، آپ دونوں سے ہم نے 10واں سوال یہ کیا تھا، مسجد حرام میں
کتنے انبیاء کرام علیہم کے قدموں کے نشان موجود ہیں؟ ایک نبی علیہ السلام. ایک نبی علیہ السلام. ایک نبی علیہ السلام. مسجد حرام میں ایک نبی علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں. تو آپ دونوں کا یہ جواب بھی بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، مسجد حرام میں مقام ابراہیم کے نام سے ایک جگہ پر جالیوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 قدموں کے نشان ایک پتھر پر موجود ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اس مبارک پتھر کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. تو آئیے پھر عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ آج پھر کون سی ٹیم نے ون کیا ہے. جی دونوں کے برابر ہیں. خالد بھائی کے بھی 10 کے 10 جوابات درست ہیں اور فائز بھائی کے بھی 10 کے 10 جوابات درست ہیں. جی ہاں، ہمارے خالد بھائی اور فائز بھائی دونوں کے 10 جوابات بالکل درست ہو گئے ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. آپ دونوں اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. آئیے جناب، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. امید ہے آپ نے ہمارے اس سیگمنٹ سے بھی بہت ساری علم دین کی معلومات حاصل کی ہوگی. آئیے آپ کی معلومات میں کرتے ہیں مزید اضافہ اور بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. تو جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بہت ہی پیارا سیگمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو. جی ہاں، جوڑو اور پہچانو. اس سیگمنٹ میں ہوگا کیا؟ آئیے بڑھتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا. جی اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ ہم ٹیم اے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے. وہ جائیں گے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر. ایکٹیویٹی بورڈ پر کچھ پزلس رکھی ہوئی ہیں، ان کو جوڑ کر وہ ایک نمبر بنائیں گے. پھر اسی نمبر کا باکس میں اوپن کروں گا اور ان کو دوں گا اس باکس میں سے 3 ہنٹس اور ان 3 ہنٹس کے ذریعے ان کو جواب کو پہچاننا ہوگا. تو آئیے بڑھتے ہیں ہم ٹیمز کی جانب اور جانتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون آئے گا. جی مامون بھائی آپ آئیے. اور ٹیم بی سے کون آئے گا؟ جی عزیر بھائی بتا. آپ آ جائیں. چلیے جناب، ہم نے ٹیم اے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلوا لیا ہے. آئیے ان کے نام جانتے ہیں. جی آپ کا نام؟ محمد ابراہیم. محمد ابراہیم بھائی. اور آپ کا نام؟ محمد مامون اتاری. محمد مامون اتاری. تو ہمارے ساتھ ابراہیم بھائی اور مامون بھائی آ چکے ہیں. جی ابراہیم بھائی آئیے ایکٹیویٹی بورڈ پر. رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی ابراہیم بھائی آپ نے کیا نمبر بنایا ہے؟ 4 نمبر. جی عزیر بھائی 4 نمبر باکس اوپن کیجئے. جی پہلی ہنٹ ہے 1. جی ہاں ابراہیم بھائی آپ کے لیے پہلی ہنٹ ہے 1. جی عزیر بھائی دوسری ہنٹ دیجئے. دوسری ہنٹ ہے حروف. دوسری ہنٹ ہے آپ کے لیے حروف. تیسری ہنٹ لیں گے آپ؟ 10 نیکیاں. جی ابراہیم بھائی آپ کے لیے تیسری ہنٹ ہے 10 نیکیاں. قرآن پاک. قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. جی. تو جی عزیر بھائی کا ان کا جواب درست ہے؟ جی ان کا جواب بالکل درست ہے. ہمارے ابراہیم بھائی کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. جی ابراہیم بھائی آپ بھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. تو جی مامون بھائی آپ ریڈی ہیں؟ جی. تو آئیے ایکٹیویٹی بورڈ پر اور اب پزلز کے ساتھ اپنے کے لیے ایک نمبر بنائیں. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 تو جی مامون بھائی آپ نے کیا نمبر بنایا ہے؟ 1. 1. جی عزیر بھائی 1 نمبر باکس اوپن کیجیے. جی پہلی ہنٹ ہے 1. جی مامون بھائی آپ کے لیے پہلی ہنٹ ہے 1. دوسری ہنٹ لیں گے؟ جی. جی ہمارے مامون بھائی کے لیے دوسری ہنٹ دیجیے. سورت. جی آپ کے لیے دوسری ہنٹ ہے سورت. تیسری ہنٹ. جی تیسری ہنٹ دیجیے عزیر بھائی. ہر آیت میں اللہ پاک کا نام. ہر آیت میں اللہ پاک کا نام ہے. سورۃ المجادلہ. کیا عزیر بھائی ان کا جواب درست ہے؟ جی ان کا جواب بالکل درست ہے. جی ان کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے اور انہوں نے درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے 1 پوائنٹ بھی حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آئیے آپ بھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. جی عزیر بھائی بتائیے ٹیم اے نے کتنے پوائنٹ حاصل کیے اور ٹیم بی نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے؟ جی ٹیم اے کے 4 پوائنٹ ہیں اور ٹیم بی کے بھی 4 پوائنٹ ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ الکریم ایک مرتبہ پھر ایک نئی ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. نمازوں کی پابندی کرتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے اور کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 1 3 5 1 3 5 1 3 5
इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल